کا رشتہ قائم رہا. یہ سر حسین کا سفر ابن زیاد کے دربار تک اور پھر یزید کے دربار تک، اس بارے میں آپ کچھ بتائیے. جی بالکل عائشہ، یہ بڑے تکلیف دہ مراحل سے گزرتا ہے، اور قربان جاؤں اور سلام ہو میرا اس امام حسین علیہ السلام کو کہ جن کا سر اقدس جو ہے وہ نیزہ پر تھا، اور اس پر بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جاری و ساری تھی. سب سے پہلا معجزہ تو آپ کے جو بعد شہادت آپ کے سر انور کا تھا وہ یہ تھا. ایک صرف چھوٹا سا معجزہ سنا دوں کہ ان دنوں میں سزا ایک ہوتی تھی، اب بھی وہ دی جاتی ہے. جو کوئی جو جرم کرنے والا ہے، مجرم ہے، وہ نہ مانے تو جو جرم کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کو سزا کے طور پہ ایک جنگلی کیڑا اس کے دماغ میں، اس کے سر میں ڈال دیا جاتا ہے کسی بات کو منوانے کے لیے. تو وہ کیڑا ایک غلام تھا، ایک آدمی تھا، ایک خادم تھا. تو اس کو پتا تھا کہ اس جو محل ہے اس میں مال و دولت اور سامان پڑا ہوتا تھا، لیکن وہ بتاتا نہیں تھا اس وقت کے حکمران کو. اس نے اس کو یہ سزا دی کہ وہ کیڑا اس کے سر میں باندھ دیا، اور کئی دفعہ کیا، لیکن اس نے جو ہے وہ اس پر اثر نہیں کیا. پوچھا کہ آخر ہر ایک، اور تھوڑی دیر بعد اس کی سزا کے بعد اگر کوئی زیادہ ٹائم اس کو دماغ میں رکھے نا تو وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو وہ بھی رکھا تھا. تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیا ہے ایسی چیز تمہارے پاس یا تمہارے دماغ میں اثر تم پر اثر نہیں ہو رہا. تو اس نے کہا کہ میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر انور، وہ جو تشت تھا، وہ اپنے سر پہ اٹھا کے ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے کر گیا تھا. اسی طرح آپ کے سر انور کی ایک اور جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ راستے سے لے کے جا رہے ہیں، اور یہ فوج یزیدی جو ہے وہ لے کے جا رہی ہے، آپ کے ساتھ قافلہ رواں دواں ہے. تو پہلا جو آپ ایک مقام آتا ہے وہاں پہ ٹھہرتے ہیں. ایک راہب جو ہے اس کے گھر کے پاس سے جب گزر ہوا تو اس نے روک لیا، اور جب دیکھا اور کچھ خواتین ہیں ان کو اسیر بنایا ہوا ہے، اور معزز خواتین ہیں اور معصوم بچے بھی ساتھ ہیں. تو اس کے دل میں رحم آیا اور اپیل کی ان کو، جو ان کی فوج تھی یزیدی فوج، اس کو، اور کہا، کچھ لالچ دیا. پہلے تو وہ نہیں مانے مگر کچھ لالچ دیا، اور لالچ دے کر کہا کہ یہ سر انور جو ہے یہ مجھے دے دیں. تو کچھ دیا، جو اشرفیاں دی، جو بھی جس طرح کا مال تھا وہ دے دیا، اور وہ جو سر تھا وہ رکھ لیا. اور جو اہل بیت اطہار کی خواتین تھی، جو بالکل اسیران کربلا تھے، ان کو ایک رات کے لیے سکون کے لیے ایک کمرے میں جگہ دے دی. آپ وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں. اور اس نے کیا کیا کہ اس سر انور، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انوار و تجلیات کا پرتاؤ کرتا ہے، جب نگاہوں سے پردے ہٹاتا ہے، تو پھر انسان کو وہ بھی نظر آتا ہے جو اللہ رب العزت اسے دکھانا چاہتا ہے. تو اس راہب کے دل پر اثر کرنا تھا، اور اس کا ایمان، اللہ رب العزت نے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا تھا، اور وہ صدقہ امام حسین علیہ السلام کے صدقہ سے کرنا تھا. تو وہاں پہ رکھا. اس کو بڑے پیار سے اس نے، جب وہ خون آلود تھا، خاک آلود تھا، اور وہ بھرا ہوا تھا، بال لٹے ہوئے تھے، ریش مبارک خون سے بھری ہوئی تھی، اور اس نے بڑے پیار سے اس کو تشت میں رکھ کے دھویا، صاف کیا، اور رکھ کر ساری رات اس کا دیدار کرتا رہا. بالکل ساری رات اس کا دیدار کرتا رہا. اور دیدار کرتے کرتے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انوار و تجلیات کے پرتاؤ کی ایک جھلک دکھائی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس سے لے کے دنیا آسمان تک روشنی جا رہی تھی، اور فرشتوں کا نزول ہوتا دیکھا، اور ہر ایک فرشتہ آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوا آ رہا ہے. جب وہ یہ منظر راہب دیکھتا ہے، بالکل جب وہ دیکھتا ہے یہ منظر، تو فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ یہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کی فوج میں شامل ہو جاتا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی فوج میں. اور جو ہی وہاں پہ ایک مقام ایسا آیا جس پر لکھا ہوا تھا کہ حضرت امام حسین کو شہید کی کرنے والے دوزخ میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے. وہ جب اس فوج کے جو چلنے والے تھے انہوں نے پڑھا تو انہوں نے کہا یہ کس نے لکھا. ایک دم کے لیے ان کو شک و شبہ ہوا کہ یہ ابھی کسی راہب نے یا کسی ایسے نے پکڑ کے لکھا ہے چاک سے. لیکن وہاں پہ وہ اسی راہب نے کہا کہ یہ آج سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے 500 سال پہلے کا لکھا ہوا. جب ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا اور جب یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، بالکل پیش کیا گیا، اور اس سے پہلے تو ساری رات اس نے دروازہ نہیں کھولا، باہر دستک دیتی رہی وہ فوج. اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، وہ تمام اہل بیت اطہار باہر کھڑے رہے. اس بدبخت کو علم تھا کہ یہ پاک بیبیاں کھڑی ہیں، معصوم بچے کھڑے ہیں، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا. تھکن تھی، اذیتیں سہ رہے تھے، مشکلات سہ رہی تھی،
کتنی تھکان ہو جاتی ہے جب اتنا دکھ بڑا سفر ہو. وہ وہاں پہ کھڑے رکھی. پہلی اذیت تو یہ دی گئی جب اس کے سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر انور پیش کیا گیا تو اس نے سب سے پہلے جو عمل کیا وہ جو لب حضور علیہ السلام چوما کرتے تھے, بوسہ لیا کرتے تھے, اپنی زبان اقدس چوسنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے منہ میں ڈالا کرتے تھے, وہاں پہ بار بار وہ چھڑی مارتا تھا, بار بار چھڑی لگاتا تھا, بے ادبی کرتا تھا. اس کے بعد یہی عمل یزید کے دربار میں ہوا, یہی عمل یزید نے کیا. اور جو راستے میں دمشق کے بازار میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو گھمایا گیا اور ان کے سارے امام زین العابدین اور سیدہ سکینہ کو گھمایا گیا, ایک مقام ایسا آیا کہ وہاں پہ آج بھی وہ حمیدیہ دروازہ کے نام سے آپ جائیں تو وہاں پہ موجود ہے کربلا میں. وہاں وہ تاریخ ساز ایک لمحہ ہے کہ جہاں پہ آپ کے پاس کوئی چادر نہیں تھی, آپ کے سر پہ دینے والا کوئی چادر نہیں تھی, آپ کے پاس کھانے پینے کا ساز و سامان نہیں تھا. سیدہ